الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آواز دے گا۔ ثابت ہوا کہ اللہ کی آواز ہے جو ہر بندے کے کانوں تک پہنچے گی۔ کچھ بدعتی لوگ اللہ کا کلام صوت آواز نہیں مانتے کہ اس کی آواز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آواز دے گا، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ اللہ کے پڑوسی، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ دو مرتبہ اللہ فرمائے گا۔ فرشتے کہیں گے، اے ہمارے رب، کس کو لائق ہے کہ آپ کا پڑوسی بنے؟ آپ تو احد ہیں، الصمد ہیں، کس کے لائق ہے کہ وہ آپ کا پڑوسی بنے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، مسجد کو آباد کرنے والے کہاں ہیں؟ مسجد میں نماز پڑھنے والے، مسجد کو آباد کرنے کا مطلب 5 نمازیں مرد حضرات با جماعت مسجد میں ادا کرنے والے۔ وہ کون ہے؟ اللہ کے پڑوسی۔ سبحان اللہ، کمال کا اعزاز ہے۔ میرا گھر بن جائے نا عمران خان کے پڑوس میں، یا پرائم منسٹر جو آج کل ہیں میاں شہباز شریف، ان کے پڑوس میں، گلی میں، محلے میں، میرا پاؤں زمین پہ نہیں لگتا۔ کہتے کس سے بات کرتا ہے؟ پتہ نہیں ہے، پڑوس میں میاں صاحب رہتے۔ سبحان اللہ، اللہ کے لیے تو کوئی مثال نہیں۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ۔ مسجد کو آباد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنا پڑوسی بنائے گا۔ جیسے آتا نہیں قرآن میں، آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، فرعون کی بیوی، اس نے کیا کہا تھا؟ رب ابنی لی عندک، عندک، اپنے پاس میرے لیے گھر بنا جنت میں۔ جنت تو ملے گی لیکن عندک، تیرے پاس ہو، بالکل پڑوس میں۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ تو اگر چاہتے ہیں ہم اللہ کا پڑوسی بننا تو اذان ہوئے، کام بند، بس اب کدھر جانا ہے؟ اللہ کے مسجد کو آباد کرنے کے لیے، تاکہ کل مرنے کے بعد رب کہے میرا پڑوسی کہاں ہے؟ اس میں میرا نام بھی لکھا ہوا، اس میں میرا نام بھی لکھا ہوا۔ امام البانی اس حدیث کو لائے ہیں 2728، 2728، 2728 نمبر ہے۔ کوشش کیجئے ہر جگہ۔ ہم نے ابھی پچھلے ہفتے پروگرام کیا احسان ٹی وی پر، تو بالکل 5:04 پر پروگرام ختم کیا انہوں نے، 1 گھنٹے کا پروگرام۔ میں نے کہا چلو بھائی، جو ہی اینکر نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اجازت چاہتا ہوں، میں نے کہا چلو مسجد۔ کافی سارے ساتھی تھے اس میں کام کرنے والے، کوئی وہاں بیٹھا ہوا ہے، کوئی مشین پر، وہاں کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی ٹی وی کے لیے یہ کر رہا ہے۔ کسی نے کہا اذان دے کر یہیں پڑھ لیتے۔ میں نے کہا مسجد کس لیے؟ مسجد میں پڑھیں گے۔ بس میں یہ کہہ کے نکل کھڑا ہوا۔ اللہ کے فضل سے مسجد میں پہنچ کر جماعت کروائی۔ انہوں نے دیکھا شاہ صاحب آ گئے، انہوں نے کہا شاہ صاحب آئیے، تشریف لائیے، درس دیا، جماعت سے نماز پڑھی۔ انہوں نے کہا شاہ صاحب آ گئے، تھوڑا سا درس ارشاد فرما دیں۔ پھر میں نے دیکھا نماز کے بعد درس جب میں دے رہا تھا،
سارے ٹی وی والے مسجد میں نماز جماعت سے، کسی کی ایک رکعت رہ گئی، کسی کی دو، لیکن جماعت تو مل گئی نا۔ اور اگر ہم سستی کرتے نا، دکان پہ ہی مصلی رکھا ہوتا ہے، اگر دوسرا بیٹھ کر لیتے تو میں اللہ اکبر، واہ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ایک عالم کے پاس ہم گئے، کافی بڑی کمپنی ہے ان کی، عالم بھی ہیں ماشاءاللہ اور نیک بھی ہیں۔ انہوں نے اوپر والے حصے میں مصلی بچھایا ہوا ہے، مصلی بنایا ہوا ہے، یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے مسجد، ایک ہوتا ہے مصلی۔ مسجد کی جگہ تبدیل نہیں کی جا سکتی، مصلی تبدیل کیا جا سکتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے۔ اذان کا وقت ہوا تو نماز کے لیے میں نے کہا چلیے، بہت دور تھا ہمارا، 6-7 گھنٹے کا سفر۔ کہنے لگے شاہ صاحب اوپر جماعت کا بندوبست ہے۔ میں نے کہا مسجد کس لیے؟ وہ بڑے پریشان ہوئے، عالم تھے، وہ بڑے تکڑے عالم تھے، میں تو طالب علم۔ میں نے کہا مسجد کس لیے؟ کہنے لگے مسجد تو دور ہے، 15 منٹ لگ جائیں گے۔ تو میں نے کہا اذان کے بعد تو 15 منٹ تو وہ دیتے ہیں نماز کو، کہ آ جاؤ حی علی الصلاۃ، آ جاؤ میرے بھائیو، آ جاؤ مسجد کو آباد۔ ہماری گفتگو شروع ہو گئی، ہم نے بیچ میں چھوڑی نماز پڑھنے، نکل کھڑے ہوئے، نماز پڑھ کے آئے، ہماری گفتگو پھر شروع۔ آخر میں انہوں نے آدھا گھنٹے پونے گھنٹے کے بعد مانا کہ ہم میں سستی آ گئی ہے کہ ہم یہی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ واقعی آپ نے صحیح کہا، اذان جو ہوئی ہے مسجد میں، اللہ اکبر، تو مسجد کو آباد کیجئے۔ مسجد کو فجر کی نماز، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، صحت اجازت دیتی ہے، بارش نہیں ہے، بے امنی نہیں ہے، بس بیمار ہے گھر میں پڑھ لو، چلنے کے قابل نہیں ہے، لیکن بیمار ہے تو مریض سیر کے لیے جا سکتا ہے بچوں کے ساتھ، چلو مجھے بٹھا لو بھائی، میری کرسی بھی ڈال لو اس کے اندر۔ اور نماز کے لیے کہتے نہیں میں تو بیمار ہوں، میں کیسے جاؤں گا؟ واہ سبحان اللہ۔ میں نے کتنوں کو دیکھا، بوڑھوں کو، اماں جی بھی اور ابا جی بھی، وہ پھر رہے ہوتے ہیں ڈنڈی پکڑ کے، بھئی پوتوں نے کہا ہے دادا ابو ضرور جائے، اور جو رب کہہ رہا ہے مسجد میں آ جائے، کہتا ہے میں بیمار ہوں۔ مسلمان مسجدوں سے ہی بھاگ گئے ہیں اور مقبروں کو اور درباروں کو آباد کر لیا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مساجد، مسجد حرام بیت اللہ، مسجد اقصی بیت المقدس، اور مسجد نبوی، ان 3 مسجدوں کے علاوہ باقاعدہ سفر کر کے ادھر نہ جاؤ۔ یہ 3 مسجدیں ہیں جہاں یہاں سے ہم کیا کرتے ہیں، چلو جی بیت اللہ میں عمرہ کرنے جائیں گے، بالکل جائز۔ مسجد نبوی میں جائیں گے، نیت کیا ہے؟ مسجد نبوی میں جائیں گے، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں گے، نیت مسجد نبوی کی ہے، قبر نبوی کی نہیں، یہ یاد رکھیے۔ مسجد نبوی کی نیت سے جائیں گے، پھر وہاں قبر مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر، آپ کا وہ کمرہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، آپ کی قبر، وہاں جب پہنچیں گے پھر ہم کہیں گے السلام علیکم یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود پڑھیں گے، درود پڑھیں گے۔ درود و سلام کا بہت ثواب ہے۔ صحیح بخاری 1199، ثواب کتنا ہے؟ بیت اللہ میں ایک نماز کا ثواب دوسری مساجد کے مقابلے میں 1,00,000 نماز کا ثواب ہے۔ 1,00,000، وہاں تو جا کے نمازیں پڑھ کے پھر پاکستان پہنچ کر ایک نماز بھی نہیں، اگر یہ لکھ پڑھا ہے نا، پتہ نہیں کتنی لکھاں پڑھا ہے نماز چلا، 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ اور کئی بدعتی اور مشرک کیا کرتے ہیں، ان کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی، لین کی کرن گے، کرنے کیا گئے ہو؟ وہاں پہنچ کر اپنے ہوٹل میں اپنے مریدوں کو جمع کر کے 5 نماز پڑھ رہے ہیں، تو بیت اللہ میں کیا کرنے گئے ہو؟ بیت اللہ میں کیا کرنے گئے؟ وہ نور ٹی وی کا ہے نا پیر، اس کا بھی کافی بڑا چینل ہے، کسی نے پوچھا جی وہاں تو بھابی گستاخ ہے،
اس کے پیچھے نماز، اس کے پیچھے نماز۔ انہوں نے کہا بالکل نہیں ہوتی، میں درجنوں دفعہ گیا ہوں اپنی نماز اپنے ہوٹل میں پڑھتا ہوں، پڑھتا ہی نہیں ان کے بیت اللہ میں نماز پڑھتا ہی نہیں۔ کتنی بدبختی ہے کہ اللہ نے وہاں بلا کر بھی بیت اللہ میں اس کو نماز کی توفیق نہیں دی، اور وہ خوش ہیں۔ ایک نے کہا جی وہ تو سارے ہر جگہ پر وہی ہیں، پھر کیا کروں؟ انہوں نے کہا گاڑاں کٹ گاڑاں نہیں۔ سوال یہ پتہ ہے سوشل میڈیا پہ موجود ہے کہ جی مجھے نا لبیک اللہم لبیک دعا نہیں یاد ہونی، پٹاری ہے نا۔ میں گیا ہوں اس کے مرکز میں ایک دفعہ سفر میں نماز پڑھی ادھر، کہتے مجھے دعا نہیں یاد ہونی، اک گاڑاں کٹ وابیاں دی فلانی دی تے فلانے دی فلانی وابیاں دی مئو دی تے فلان مئو دی۔ اس نے کہا جی بیت اللہ چ گاڑاں کڈاں، تھوڑا سمجھدار تھا۔ اس نے کہا کڈ میں فتویٰ دینا پیا ثواب مل سی نے۔ لا الہ الا اللہ، بدبختی کی انتہا، جہالت کی۔ ویسے ہے بہت بڑا پیر، اور لاکھوں مرید ہیں اس کے، اربوں کی جائیدادیں ہیں اس کی۔ یہ اللہ کی توفیق ہے ہم پر، اہل توحید پر۔ ہم بھاگتے ہیں ہوٹل سے، اللہ اکبر، جاؤ بیت اللہ میں جا کے نماز پڑھنے امام کے پیچھے، کوئی زیارت ہی ہو جائے۔ 1,00,000 نمازوں سے افضل ہے ابن ماجہ 1406۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد نبوی، دوسرا حرم، حرمین شریف ہیں، پہلا حرم بیت اللہ، دوسرا حرم مسجد نبوی، ایک نماز دوسری مساجد کے مقابلے میں 1000 نمازوں سے بہتر۔ 1000 بیت اللہ کا ثواب زیادہ ہے، 1,00,000 مسجد نبوی میں 1000 نماز۔ صحیح بخاری 1190۔ تو وہاں جا کے کیا کریں؟ نفل پڑھیں، کثرت سے قرآن پڑھیں، اللہ کی عبادت کریں۔ وہاں جا کر سیلفی ایسے ہاتھ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، بیت اللہ پیچھے ہو جاتا ہے، اگر ذرا فوٹو چھکنا یارا تو بڑا مسکینوں کا بنا کے فوٹو چھکیا، جلو کام ہو گیا۔ مسجد نبوی، گنبد خضرا، کھڑے ہو جاؤ، فوٹو کھنچواؤ، سیلفیاں سیلفیاں سیلفیاں، بیوی کو، ماں کو، بہنوں کو، پاکستان میں دوست دیکھو، کرنے کیا گیا؟ فوٹو کھینچنے گیا؟ اوہو، کرنے کیا گیا؟ عمرہ کرنے گیا، نماز پڑھنے گیا، قرآن پڑھ لینا اتنی دیر۔ حرم میں ہے بیت اللہ میں طواف کرنا، یہاں نفل بھی ہے پاکستان میں، قرآن بھی ہے یہاں پر، فرض نماز بھی ہے یہاں پر، ذکر اذکار ساری چیزیں ہیں نا، ایک طواف نہیں ہے۔ تو کرنا ذرا طواف دن میں 4 دفعہ، طبیعت بھی ٹھیک ہو جائے گی، عمرے کا بھی پتہ لگ جائے گا۔ کرنا کہ یا اللہ تیرے گھر کے میں چکر ہی کاٹوں نا، تاکہ قیامت کے دن تو ہم سے چکر نہ کٹوائے اور کہے جاؤ جنت میں سارے توحید پرستو۔ اکثر کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا بیت اللہ میں جا کے کرنا کیا ہے۔ ایک دو مجھے کئی مہینے بیت اللہ میں بیٹھنے کا موقع ملا، تو سوال جواب کی نشست بھی انہوں نے اجازت دی، سامنے شیخ تھے ہمارے سعودی 2، انہوں نے کہا یہاں بیٹھ کے ان کو مسئلے بتائیں۔ تو ایک پٹھان آیا، میں کیونکہ وہ صوب اور یہ رومال لگا، ایک پختون آیا نا، تو میں اس نے دیکھا کہ اس سے پوچھتے ہیں۔ اس نے کہا اردو جانتا ہے؟ میں نے کہا تھوڑی تھوڑی جانتا ہے، بولو۔ کہتا ہمارا 7 زنانہ ہے، سب نے ادھر چکر کاٹا ہے اور جا کے احرام کھول دیا، بس چکر کاٹا ہے کالے کوٹھے کا، اور کچھ بھی نہیں، صفا مروہ کی سعی نہ، فارغ۔ اب میں کہ 7 بکرے پانا لمبے پترا کر، او وکھے مارا 7 بکرے، میں کہ 7 زنانیاں جو لئی بیٹھا ہیں، ماں تھی پیو فلانی 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 زنانیاں، 7 بکرے لگ سنو تیرا پتہ ہی نہیں۔ میں سعودیہ میں تھا، ایک آدمی نے حج کرنا تھا، مصری تھا، میں اسے روز سبق یاد کراتا ہوں دفتر میں اپنے، لبیک اللہم لبیک لب، اسے یہی نہیں یاد ہوتا، یہی نہیں یاد ہوتا بیچارے۔ آخر وہ حج کا 8 تاریخ آ گئی، میں نے کہا تو جا کے کرے گا کیا؟ اب وہ پتہ مجھے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے لوگ شور کریں گے میں بھی شور کروں گا، حج کرنے آ رہے، یہ مسلمان ہیں ہم، لوگ شور کریں گے میں بھی بچ کھپ پاڑے سے بھی میں بھی حاضر ہوں۔ آئے ہائے، مسجد نبوی جانے سے پہلے مسجد نبوی کے آداب، اونچی آواز نہیں کرنی، پیغمبر علیہ السلام کی قبر ہے،
مسجد نبوی ہے. حضرت عمر نے 2 بندے آئے، انہوں نے آپس میں اونچی آواز میں گفتگو کر رہے تھے. آپ نے ادھر آؤ. کدھر سے آؤ؟ کہنے کہ ہم شام سے آئے ہیں. کہا اگر مدینے کے ہوتے نا یہ کوڑے سے تمہاری میں چمڑی اتارتا. مسجد نبوی میں بیٹھ کے آواز اونچی. اور ہمارے یہ پی ٹی آئی والوں نے نون لیگ کو دیکھا تو چور چور مسجد نبوی میں. کیا مسجد کا آداب! کس مسجد؟ حرم شریف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر، اور وہاں سیاست. پھر سارے گئے نا جیل میں. سعودیوں نے پھر طبیعت ٹھیک کر دی ان ساری سیاسیوں کی. ایسی طبیعت مانجا لگا نا ان کا. پھر ایک اور مسجد کی بات سنیں اور بات ختم. سیدنا سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے گھر میں وضو کیا، اپنے ہوٹل میں، اپنے کمرے میں، اور پھر مسجد قباء گیا، ایک مسجد اور ہے قباء گیا اور وہاں نماز پڑھی، اس کو عمرہ کے برابر اجر ملے گا. کرنے کے کام یہ ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، سو رہے ہیں، خراٹے مار رہے ہیں، نمازوں میں نہیں پہنچ رہے، جی مسافر ہیں، 2 کٹی پڑھ لیں گے. کرنے کیا گئے ہو؟ اللہ کے بندے پھر موقع ملے گا زندگی میں، پتہ ہے؟ تیاری کر، وضو کر، جا مسجد قباء، پیدل جا یا سوار جا، اور وہاں جا کر 2 رکعتیں پڑھ لیں. 2 رکعتیں پڑھ لیں، قریب ہی ہے، کوئی دور نہیں. پھر بھی لوگ گاڑی میں جاتے، چلے جائیں. عمرہ کے برابر ثواب ملے گا. ابن ماجہ 1412. صلی اللہ علیہ النبی.